ہماری موت مدینے میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اچھی تمنا ہے اور دعا ہے. اچھا وہاں پر اگر موت ہو گئی تو مغفرت ہو جائے گی؟ دل تو یہ کہتا ہے کتنی مبارک جگہ ہے جنت البقیع، صحابہ کرام وہاں پر جمع ہے، صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر ہیں. اگر ہم وہاں پر چلے گئے اور ہمارا انتقال ہو گیا تو میری تو دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پوچھئے امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، امام الاولین والآخرین کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے اور مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور جب وہاں پر گزرے آپ کیا کہنے لگے؟ انہما لیعذبان، انہما لیعذبان، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. کہاں پر تھی وہ قبریں؟ علماء کرام فرمانے لگے وہ جنت البقیع میں وہ قبریں تھیں. آپ فرمانے لگے انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا يستنزه من المول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ. اور جو ان پر عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. ہر ایک ایمان والا جانتا ہے جرائم بہت زیادہ ہے اور سب سے بڑا اگر کوئی جرم ہے تو وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اور آپ فرمانے لگے بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، چھوٹا سا جرم ہے. کہیں گے وہ جرم کیا ہے؟ ایک آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. دوسرا مطلب یہ ہے وہ ناپاک رہتا تھا. جب آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچے گا آدمی ناپاک رہے گا. پیشاب کیا اور ایسے کھڑے ہو گئے، اور پھر جب کوئی اللہ والا گیا بھائی چلیے مسجد چلیے، میں ناپاک ہوں. یہی وہ چیز ہے. انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا يستنزه من البول. ایک آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص غیبت اور چغلخوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے جرم کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کر رہا ہے اور ان پر عذاب ہو رہا ہے. کہیں گے عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے پھر میں نے دیکھا فاخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرس فی کل قبر واحدۃ. امام الاولین والآخرین نے ایک تر شاخ لی، سب کو پتہ ہے بڑا مشہور واقعہ. عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر ایک تر شاخ لی فشقها بنصفین، 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے اس شاخ کے. ثم غرس فی کل واحدۃ، پھر ان دونوں قبروں پر لگا دیا. غرس کا مطلب کیا آتا ہے؟ غرس کا مطلب ہوتا ہے پودا لگانا. امام الاولین والآخرین نے وہ تر شاخ لی جس کے پتے ہرے تھے اور قبر پر لگا دیا. صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. عبداللہ ابن عباس آپ نے سوال کر لیا لما صنعت هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ مسئلہ حل ہو گیا ہمارے لیے. آپ نے جواب دیا اور آپ کا فتویٰ سنیے. آپ فرمانے لگے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا. مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ شاخ تر رہے گی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب میں تخفیف کر دے گا، کمی کر دے گا. اچھا یہ کام ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. اس عمل سے امام الاولین والآخرین کے عمل سے 2 باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ ہمارا ایمان والا جب انسان مرد ہو یا عورت ہو، ضعیف ہو نوجوان ہو، جب پیشاب کرتا ہے اور پاکی حاصل نہیں کرتا، یا پھر پیشاب کرتا ہے اس کے جسم پر چھینٹیں آ گئیں اور وہ ناپاک ہے، اسے ہوش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس پر عذاب نازل کر دے گا. اچھا کہاں عذاب ہوگا یہ بھی پتہ چلا. کہیں گے مرنے کے بعد سب سے پہلا عذاب اسی پر شروع ہو گیا. ابھی تو مرے ہیں، قبر پر ہے، ابھی جہنم نہیں گئے ہیں، کہیں گے یہیں سے عذاب شروع ہو گیا. کہیں گے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں سب سے پہلا عذاب اگر کوئی ہے تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے. دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا
جو ہمارے یہاں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے ایمان والے بھائی کا، وہاں پر ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہی عمل دیکھتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد اس کو لٹایا قبر میں، اور پھر لٹانے کے بعد پٹھرے لگا دیے، یہی کرتے ہیں نا۔ پٹھرے لگانے کے بعد پھر ایک آدمی ایک شاخ لاتا ہے جسے بیری کے پتے کہتے ہیں، وہ اس پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، بھئی ہم کیوں کہیں کہ مرنے والا گنہگار تھا؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے ہوں، جب تک یہ شاخ تر رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں تخفیف کر دے گا، لیکن آپ نے جو شاخ لگائی ہے یہ لگائی نہیں ہے، یہ ڈالی ہے۔ اور ہر ایک انسان جانتا ہے مٹی میں جب کوئی چیز جاتی ہے وہ تر نہیں رہتی، وہ سڑ جاتی ہے۔ امام الاولین والآخرین نے جو وہاں پر شاخ لگائی تھی وہ قبر پر لگائی تھی، اور فرمانے لگے عبداللہ ابن عباس ثم غرس، غرس کا مطلب آتا ہے کسی قبر پر کسی جگہ پر پودا لگانا۔ ہم پودا تو نہیں لگاتے ہیں، کہیں گے جیسے ہمارے یہاں کلمیں لگائی جاتی ہیں، کاٹ کر کے اس کو بو دیا جاتا ہے۔ امام الاولین والآخرین نے یہی عمل اس وقت کیا تھا، ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچے یہ بتاؤ یار جو قبر پر مٹی ڈالنے سے پہلے ہم نے جو شاخ ڈالی تھی وہ سڑ جائے گی کچھ دنوں میں یا تر رہے گی؟ ہر ایک انسان جانتا ہے مٹی میں جب کوئی چیز جاتی ہے وہ سڑ جاتی ہے، وہ تر نہیں رہتی۔ اور امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نہیں تھا، آپ کا عمل یہ تھا ثم غرس، اس پر لگا دیا۔ ہم لوگ یہ نہیں کرتے۔ اچھا پتہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور وہاں پر جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا، ایک صاحبہ کا، بیچارے ہمارے جماعت کے ساتھی تھے، بڑے نیک نوجوان، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا بار بار پوچھ رہا ہے اچھا اب کیا کرے، بار بار پوچھ رہا ہے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا وہاں پر ہمارے جماعت کے ایک ساتھی اور جو بڑے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے، بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں بولے؟ بول کر کے مصیبت کون مول لے گا، ہے کہ نہیں؟ وہاں پر اگر یہ بتا دیا جائے دیکھیے آپ جب قبر میں مردے کو لٹا رہے ہیں کیسے لٹا رہے ہیں، مردے میں قبر کو ایسے نہیں لٹایا جاتا جیسے آپ لٹا رہے ہیں، مردے کو قبر میں ایسے لٹایا جاتا ہے جو دیوار ہوتی ہے اس سے اس کو کروٹ دلا دیا جاتا ہے تاکہ سینہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ آپ کہہ کے دکھائیے، چپ بیٹھیے ہم لوگ کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا آپ کو کتنا پتہ ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کتنے مردوں کو قبر میں اتارا ہے، اور کتنے لوگوں کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، سینہ آسمان کی طرف ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو وہاں پر دفن کرنے والے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، دفن کرنے والے عالم ایسے موجود ہوتے ہیں جنہیں مسائل پتہ ہے، ہمارے تبلیغی بھائی موجود ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے، اور ایسے مردے بڑے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا سینہ قبلے کی طرف ہے۔ امام الاولین والآخرین کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ قرآن مجید نازل ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیجئے، اور مرنے کے بعد ہمارا قبلہ پھر جائے، اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جو دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کا سینہ قبلے کی طرف رکھے، یہ بڑی خوش بختی ہے۔ اچھا یہ پتہ ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہمارا جب انتقال ہو ہم مرے، اگر کسی کو پتہ ہو وہ برجستہ کہہ دے میاں یہ صاحب یہ جو شخص مرا ہے یہ اکثر یہ کہتا تھا، اگر یہ غلط کہتا تھا، اگر یہ غلط تھا تو اسی کی بات پر عمل کیا جائے گا اور اس کا سینہ ایسے کیا جائے گا، اس کی سینے کو اس کی پیٹھ کو دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ اور اگر واقعی یہ سچ تھا تو بڑا خوش نصیب ہوگا یہ شخص، ہم نے سنا تھا، اس کی مجلس میں ہم موجود تھے جب یہ بات کر رہا تھا، وہاں پر ہم موجود تھے، ہم یہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہی عمل کیا جائے۔ اچھا کتنے ایسے لوگ ہیں جو وصیت کر جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور انتقال کی جڑیاں لگی ہوئی ہیں، آئے دن لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 3-4 ہفتے سے جمعرات کے دن ہمارے یہاں انتقال ہو رہا ہے۔ پہلی جمعرات کو ہماری معانی کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اس کے دوسری جمعرات کو ہمارے بھائی کی جو بیوی ہیں، جو ہماری بھابھی لگتی ہیں، ان کی نانی کا انتقال ہو گیا۔
اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کہیے آمین۔ اور پھر اس کے بعد پتہ چلا ایک صاحب کا اور انتقال ہو گیا، اور پھر اس جمعرات کو ایک جماعت کے ساتھی الحمدللہ بڑا فعال آدمی، بڑا نیک آدمی، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اگلے جمعرات کو ہم کسی اور کا انتظار کرے ہیں، پتہ نہیں اگلے جمعرات کو ہم زندہ رہے نہ رہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے جب مسائل پتہ ہو جائیں اس پر عمل شروع کر دیا جائے۔